آج جو میٹنگ ہم لوگوں نے بلائی ہے پلے نرسری اور پریپ کے حوالے سے ہے. جو بچے تقریباً 4 سے 6 سال کے درمیان ہیں, کسی بھی کلاس میں پڑھتے ہیں, چاہے پلے میں پڑھتے ہیں, نرسری میں پڑھتے ہیں یا پریپ میں پڑھتے ہیں. اورینٹیشن کلاس یہ ہے. اورینٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کلاس کا آغاز ہوتا ہے یا نئے ٹرم کا آغاز ہوتا ہے, نئے سیمیسٹر کا آغاز ہوتا ہے, اس سے پہلے پیرنٹس کو تھوڑا گائیڈ کر دیا جائے. پیرنٹس کو بھی گائیڈ کر دیا جائے کیونکہ آپ بھی ان کے اساتذہ ہی ہیں بچوں کے, ہم بھی استاد ہی ہیں. آپ کے ساتھ بھی انہوں نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے اور ہمارے ساتھ بھی کرنا ہے. تو جتنا ہم لوگ آپس میں بہتر ہوں گے اتنا ہی نظام بہتر رہے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بچے بہت قیمتی ہیں اور خاص طور پہ جو پلے نرسری اور پریپ کا بچہ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے, بہت ہے. میرے لیے سب سے اہم بچہ وہی ہے اور میری ریسرچ کے مطابق اور میرے ورک کے مطابق جتنا کام پلے نرسری پریپ کے بچے پہ کیا جائے وہ زیادہ فائدہ مند ہے بجائے کہ بڑے بچوں کے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا چھوٹی کلاس کا بچہ بہتر ہوگا تو بڑی کلاس میں وہ ایشوز نہیں ہوں گے. تو تھوڑا سا میں نے آج آپ کو پتہ ہے ہمیں تھوڑی اویئرنیس کی کمی ہے. ایز اے ٹیچر مجھے اپنے رولز کا پتہ ہونا چاہیے, ایز اے پرنسپل اپنے رول کا پتہ ہونا چاہیے, اور کلاس ٹیچر اور ایز اے پیرنٹس ہمیں اپنے کردار کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. تو کچھ معلومات ہمیں ملتی رہتی ہیں کیونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے, آپ لوگوں کی فیلڈ نہیں ہے, تو آپ شاید اتنا زیادہ ان ٹچ نہ ہوں. اس لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی شاید نظروں سے نہ گزری ہوں, تو وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ آج بہتر رہے گا اگر آپ اس کو سنیں گے, دیکھیں گے, جانیں گے تو کافی فائدہ بھی ہوگا اور کنسیپٹ بھی کافی کلیئر ہوں گے. تو پہلا یہ تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ آئے ہیں. 9 بجے سٹارٹ ہونی تھی, تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ہے, ہماری جو ٹیچرز ہوں گی ایک آپ کے پلے نرسری اور پریپ کے بچوں کی مس اقرا ہیں, ٹھیک ہے, اور مس انوشا ہیں. 2 سے 3 ٹیچرز اور ہماری فیکلٹی میں آئیں گے انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد. پلے نرسری پریپ کو تقریباً 6 ٹیچرز ڈیل کریں گے. 6 ٹیچرز کا ہم نے سیٹ بنایا ہے. پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ نظام تھوڑا چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نظام چینج ہوگا تو آگے نظام ٹھیک ہوگا. میری کل بھی ایجوکیشن ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی. یوٹیوب پہ بھی ہمارے چینل چلتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. یہ جو ایجوکیشن کا نظام ہے یہ خراب ہو گیا, یہ فارغ ہو گیا. ایک لفظ آتا ہے اردو میں فرسودہ. فرسودہ کا مطلب ہوتا ہے اولڈ ہو گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے, اب یہ نظام نہیں چلے گا. یعنی کہ اب ہم بھی پڑھا رہے ہیں, سارے سکولز پڑھا رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, میرا بھی بچہ چھوٹا ہے, میں بھی چاہ رہا ہوں کہ وہ ذرا بہتر ہو. جب آگے دیکھتے ہیں کچھ نظر نہیں آتا. مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کا بچہ 16 سال کی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے اور اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اپنی سی وی کہیں پہ جا کے رکھتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں 10,000 12,000, یا پھر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو سوری ہم آپ کو ہینڈل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اب میرے تو کافی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کافی عرصے سے اکیڈمی پڑھا رہا ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹ, ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا 2nd ایئر کا ٹاپر تھا, پھر اس کا کراچی میں نسٹ کے اندر اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوا. نسٹ کے ایک سیمیسٹر کی فیس 3 لاکھ روپے ہے اور اس کو انہوں نے وہ معاف کی, فری ایڈمیشن ہوا اس کا. وہاں پہ وہ 4 سال پڑھ کے آیا, الیکٹریکل انجینئرنگ کر کے آیا. 1 سال پورا وہ دھکے کھاتا رہا ہے, کبھی کہیں سی وی جمع کرا رہا ہے, کبھی کہیں سی وی جمع کروا رہا ہے, اس کو کوئی جاب نہیں ملی. پھر ایک کمپنی سرگودا میں ایک سفارش کے اوپر ایک سفارش تھی, اس کی وجہ سے اس کی سرگودا میں جاب لگی اور وہ دن رات کام کرتا ہے 18 گھنٹے اور اس کی سیلری ہے 35,000 روپیہ, جس پہ کھانا بھی اس بچے نے خود کھانا ہے, اس نے آنا جانا بھی خود ہے. اب دیکھیں ایک بچے نے 16 سال پڑھا ہے, اتنی محنت کی ہے, آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا, مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس بچے کی سیلری جسٹ 35,000 روپیہ ہے, گھر چھوڑ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے وہ ایسے کام لیتے ہیں کہ اگر وہ سویا بھی ہوا ہے نا رات کو تو انہوں نے جب کوئی مسئلہ ہونا اس کو اٹھانا سے کہنا جا کے وہ ٹھیک کرو. تو یہ بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. اس کے کتنے خواب تھے مجھے پتا ہے. جب میں کالج کی پہلی دن لائن میں کھڑا تھا اور وہ مجھے میرا رول نمبر اسائن کر رہے تھے تو میرا خواب تھا کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر یا انجینئر بنوں گا اور پھر میں پیسہ تو ایک علیحدہ بات ہے, ایک نام ہوگا, مقام ہوگا اور اچھی اچھی کمپنیز مجھے ہائر کریں گی. لیکن میڈم پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. MBBS فارغ پھر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ہو کہ MBBS جاب کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. بہت سی ایگزامپلز ہیں میرے پاس. انجینئر فارغ پھر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس جابز نہیں ہیں. اگر یہی نظام چلتا رہا, یہ 1لی 2ری 3ری 4تھی 5ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں, یہ سارا نظام پاکستان کو اب سپورٹ نہیں کرتا, آگے کسی بھی چیز کو سپورٹیو نہیں ہے. یہ نظام خراب ہو چکا ہے, فارغ ہو چکا ہے. کتابیں ہماری فرسٹ کی کتاب کمپیوٹر کی میں نے پڑھانی چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب میں انہوں نے ماؤس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. 11ویں کا بچہ ہے اور اس کو ہم صرف ابھی بتانا شروع کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ
पहली दूसरी में बच्चे को ये कवर हो जानी चाहिए। तो इस बात पर थोड़ा सा गौर हो रहा है। अब बोर्ड ने ये पॉलिसी चेंज की है, कुछ एप्लीकेशन हमने भी दी थी, कुछ लोगों ने भी बात की है। अब 9-10 का जो बोर्ड है वो पॉलिसी चेंज कर रहा है, उसमें 55% जो तालीम होगी वो एक्टिविटी बेस होगी, यानी कि प्रैक्टिकल होगी। पहले तो नाम के प्रैक्टिकल थे ना, अभी 10वीं में जाके बच्चों को 1-2 प्रैक्टिकल करवा दिए, खुद ही नंबर लगा दिए। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि कॉन्सेप्ट बेस होगी, किताबें अगले साल शायद चेंज हो जाए, 9th और 10th की, फर्स्ट सेकेंड ईयर की भी चेंज हो जाएंगी और कुछ बेहतर करेंगे। क्योंकि यूरोप हमसे बहुत आगे निकल चुका है, लोग हमसे आगे निकल चुके हैं, निज़ाम चेंज हो गया, कंपनियों का काम चेंज हो गया। इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि हम प्ले क्लास के बच्चे को ट्रेन करना शुरू कर दें। जितना उसका माइंडसेट अच्छा होगा, जितना वो बेहतर काम करेगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदा। असल में ये फ़ीस देना बात नहीं होती, असल में आपके इमोशंस होते हैं कि मेरे बच्चे में कुछ हो, मेरे बच्चा कुछ कर सके। और यकीन करें मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं ना, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत कम बच्चे कामयाब हुए हैं। उसकी बहुत सी वजूहत है, हम भी तलाश करते हैं, क्योंकि हमें वही निज़ाम मिला, हमने वैसे पढ़ा दिया, जैसे हम पढ़े थे वैसे हमने पढ़ा दिया, कोई तब्दीली नहीं डाली, कोई फ़र्क नहीं डाला, कोई चीज़ों को बढ़ाया नहीं, और हमने ट्रेंड्स को नहीं देखा। जैसे कपड़े का ट्रेंड है, सूट का ट्रेंड है, आपके उठने बैठने का ट्रेंड है, चेंज हो गया। इस तरह पढ़ाई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और ये बहुत अहम है। अभी तक लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है, अडॉप्ट करना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, इसके लिए बड़ा दोबारा से निज़ाम को नीचे से ऊपर लेके आना है और मेहनत है, और टीम अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी टीम का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंदे काबिल होंगे तो काम करेंगे, काबिल नहीं होंगे। अब कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, उसने मेहनत की, उसके बाद काबिल बंदे नहीं मिले हम लोग इस हाल में। और यकीन करें ये हालात इतने बुरे हैं कि आप घरों में बातें होती हैं, जीना मुश्किल है लेकिन जीना आसान भी है। कायदे आज़म एक शख्स था, इलाहाबाद एक शख्स था, हज़ूर सल्लम एक शख्स थे, एक एक बंदे, उन्होंने सारी सोसाइटी को चेंज कर दिया। आपका बच्चा भी वो एक शख्स हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, कभी भी नहीं हमने सोचा। अब हम देखते हैं कायदे आज़म ने 6ठी क्लास पास की, मैट्रिक का इम्तहान तब दिया, वो भी तो आम शख्स ही थे ना, लेकिन एक सोच, एक वलवला, एक काम, एक किरदार ने उनकी दुनिया, उसने 21 करोड़ मुसलमानों की तकदीर लिख दी। ऐसा ही किया। आपके बच्चे में भी वो चीज़ हो सकती है। अली बाबा एक्सप्रेस चाइना की कंपनी है, जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, और वो बच्चा एक यतीम बच्चा था, और वो जो ये बोतलें नहीं उठाते, ये जो बच्चे बोतलें उठाते हैं, वो बोतलें उठा के बेचा करता था, ये प्लास्टिक वाली। और वहीं से उसको ख्याल आया कि मैं अपनी छोटी सी एक मशीन ले लूँ और बोतलें रिसाइकल करके मैं आगे बेचूं तो मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा। उसने छोटी सी मशीन लगा ली, मशीन से उसने देखा मैं अगली एक फैक्ट्री बना लूँ, वहाँ से चलता चलता अब दुनिया में 2.5 से 3 लाख एटमें वो बेच रहा है, और वो घर में बैठा हुआ और लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। सोच, हमारे भी यहाँ पे लोग काम, कूड़ा भी उठाते हैं, टीचर भी होते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन वो सोच वहीं पे रहती है। हाँ, सोच चेंज होगी तो। और मेरा ये ख्याल है कि वो सोच हमें छोटे बच्चे से डेवलप, इनको भी काम आना चाहिए, इनको भी बिज़नेस आना चाहिए। हमारे 10-15 साल के बच्चे को एक एप्लीकेशन डेवलप करनी आनी चाहिए, उसे कंप्यूटर के अंदर कोडिंग करनी आनी चाहिए, उसे अपनी चीज़ बेचनी आनी चाहिए। अब मेरे से हर वक्त लोग पूछते, मेरे से कोई कहता था यार तुम अपना मोबाइल बेच दो, मैं कहता यार मैं मोबाइल बेचता नहीं हूँ, ये मैं हकीकत मैं ना ख़राब हो जाता है घर में रख देता हूँ, 15,000 का लिया है वो नुकसान हो गया। मैं बाइक लेता हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ, ख़राब खरूब करके घर रख देता हूँ। फिर मुझे लगा या शायद ये मेरी सोच गलत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो 15,000 की बाइक लेते हैं, 2,000 रुपये ऊपर लगाते हैं, उसको नीट एंड क्लीन करते हैं, 25,000 की सेल कर देते हैं। ये भी एक आर्ट है, आर्ट है ना, जो हम बच्चों को नहीं बता रहे। ये भी एक आर्ट है कि आप मोबाइल लेते हैं, उसको साफ़ रखते हैं, अच्छा नीट रखते हैं, थोड़े से बाद आप 10,000 ज़्यादा का बेच देते हैं। ये भी एक आर्ट है। हम लोग अपने घर का, औरतें हैं, हम औरतों को घर का बजट बनाना नहीं आता। अगर हम बजट बनाएं और तरीके से चलें और प्लानिंग करें और पर्सनल फाइनेंस पे गौर करें तो शायद आपका घर बहुत बेहतर हो सकता है। लड़कियों को अगर घर चलाना सिखा दूँ, कुकिंग, आप घर में डेली खाना पका रही हैं, बच्ची 9-10 साल की उम्र से खाना पकाना सीख जाती है। एक बच्ची खाना पकाती है, वो 2 से 3 लाख रुपया कमा रही है, एक बच्ची को घर का खाना सीधा नहीं हो रहा। डिफरेंस ऑफ माइंड। एक बच्ची बड़े होटल की कुक बन गई, अब तो बहुत ज़बरदस्त निज़ाम आ गया। आप घर में अपने किचन में वीडियो बना दें खाने की, बना के यूट्यूब में डालें, अपना चेहरा भी ना दिखाएं, अपना चेहरा भी ना दिखाएं, कुछ भी ना करें, वीडियो बना के डाल दें, आपकी कुकिंग अच्छी है, आपका खाना अच्छा है, पूरी दुनिया लाइक करेगी, आप लोग यूट्यूब पे पैसे कमाएंगे। और इस बिज़नेस से ज़्यादा अच्छा यूट्यूब का बिज़नेस है ना।
سوچ نہیں ہے, ڈر ہے, کوئی پیسہ نہیں لگنا, موبائل سب کے گھر میں ہے, ہانڈی روٹی سب کے گھر میں ہے. تو صرف ایک ہم نے بچوں کے اندر ایک ایسی ہیزیٹیشن ڈال دی ہے, ایسی رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کے سوچ گرو ہی نہیں. میں کیسے کروں گی, میرے سے کیسے ہوگا, سٹارٹ ہی ہوتا ہے نا, ہم نے ایک بچے سے سٹارٹ کیا, قائد اعظم ایک شخص سے چلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں 7 لوگ مسلمان کیے, لیکن کیا ہوا, جب ایک رکاوٹ کھلتی ہے ہمارے بچوں میں حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. تو خیر یہ میرا مین مقصد ہے بچوں میں ڈیولپمنٹ کا. تو ہماری جو پروفیشنل میں ریڈی کی ہے, میم فرزانہ نے یہ ریڈی کی ہے, یہ ساری سلائیڈ. اس میں سب سے جو قیمتی بات ہے نا, یہ پوئم ہے. یہ پوئم مجھے کہیں سے ملی اور یہ اس نے میرے اوپر بڑا اثر کیا. یہ جو نظم ہے اس کی وجہ سے میں نے کافی چیزوں کو چینج کیا. کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن میں سمجھاؤں گا. میں الحمدللہ مجھے اتنا ہے کہ کوئی ان پڑھ بھی میرے سامنے بیٹھ جائے اور اس کو میں ریاضی کا 12ویں کا سوال سمجھا کے بھیجوں گا. اس کی پہلی لائن ہے, آل آئی ریئلی نیڈ ٹو نو آئی لرن ان کنڈن گارڈن. جو کچھ بھی مجھے جاننا تھا وہ میں نے بچپن میں سیکھا. کنڈن گارڈن یعنی پلے نرسری یا پریپ کلاس میں نے وہ چیز سیکھی جو پوری زندگی میں نے استعمال کی. جو مجھے ضرورت تھی میرے مطابق ایک بچے کو جو زندگی میں چیزیں چاہیے ہیں وہ اپنی ان تینوں کلاسوں میں سیکھ جاتا ہے. مجھے پتہ ہے میں نے پلے میں جو چیزیں سیکھی ہیں آج بھی مجھے یاد ہیں. میری امی جب صبح مجھے اٹھاتی تھی کہتی تھی برش کر لو نہیں تو شیطان رات کو تمہارے منہ میں سپٹ کرتا ہے. تو میں نے آج بھی برش لازمی کرتا ہوں کیونکہ وہ بات میرے ذہن میں. منہ میں آپ نے ماچس کی نہیں ڈالی, اس میں زہر ہوتا ہے, بندہ مر جاتا ہے. ایسے ہی تھا نا چھوٹے ہوتے, وہ ڈر آج بھی ہے. آج بھی منہ میں ماچس کی تیلی ہم لوگ نہیں ڈالتے. وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں, جو بچپن میں ہوتی ہیں وہ باتیں کبھی بھی بھولتی نہیں ہیں. تو اس پوئم میں شیئر ایوری تھنگ, ہر چیز بچے کو ہم نے سکھانا ہے کہ اپنی چیزیں شیئر کرو, ایک دوسرے کے ساتھ بانٹو. ہم کیا سکھاتے ہیں, کسی کو کوئی چیز نہیں دینی. کل کو کہیں آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو, آپ کو پانی چاہیے اور کوئی بندہ آپ کو پانی نہ دے, آپ مر سکتے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, غزوہ تبوک یا غزوہ احد کی بات ہے, جب صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے اور پانی بہت کم تھا. تو صحابہ کرام, یہ بچوں کا لیسن ہے 4 کلاس کا, صحابہ کرام خود کو خنجر لگا ہوا ہے اور وہ مشک والا پانی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو, اگلے کو پانی پلاؤ, میں مر جاؤں گا, میری خیر ہے, میرا صحابی ساتھ والا وہ. تو یہ ہوتا ہے شیئر کرنے کا فرق. شیئر کرنے سے محبت بڑھتی ہے, احسار بڑھتا ہے. جب آپ بچے کو شیئر کرنا سکھائیں گے وہ ہر کسی کا چیزیں شیئر کرے گا, تو اس طرح ہمارے بچوں میں آپس میں جیلسی ختم ہو جائے گی, حسد ختم ہو جائے گا, ہم مل بانٹ کے کھائیں گے. آج ہماری لڑائیاں کس وجہ سے ہیں؟ تو بچے میں یہ چیز ڈیولپ کریں کہ ہر چیز شیئر کریں. پلے فیئر, جب کھیل رہے ہوں تو اچھے طریقے سے کھیلیں, بے ایمانی نہ کریں, لڑے جھگڑے نہ. یہ چیزیں میں نے سکھانی ہے, ہماری ٹیم نے سکھانی. جب بچہ کھیل رہا ہو, آج آپ بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے, نہیں نہ دیتے, کٹھے بچوں نہیں آپ ہونے دیتے. کیوں؟ وہ لڑتے ہیں, وہ دوسرے کے بال نوچتے ہیں. کیا اچھا ہو کہ ہم ان کی پہلے تربیت کر دیں, بیٹا جب کھیلو اچھے طریقے سے کھیلو, بھائی بہنوں کی طرح کھیلو, ایک دوسرے کا احترام کرو, جو کھیل کے رولز ہیں ان کو سیکھو, بے ایمانی نہ کرو. جب بچپن میں بے ایمانی آ جاتی ہے پوری زندگی ایمانداری آ سکتی ہے؟ کبھی بھی. مجھے پتہ ہے, مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں نے کسی کا ریزر اٹھایا, میں نے کہا بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ اللہ چوری سے ڈراتا ہے, ریزر واپس رکھ دی. ہر چیز جس کی جان سے ملی وہاں پہ واپس, کیونکہ بچپن سے یہ چیز وہ ابھی تک آ رہی ہے. شروع میں کہا یار پینسل نہیں اٹھانی, ریزر نہیں, کوئی چیز کسی سے نہیں نکالنی. وہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے. تو جب ہم بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو ہمیں ایک اچھا نظام ملے گا ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہے. ہمارا معاشرہ نہیں خراب, ہماری تربیت خراب. جب ہم لوگ اس بچے کو پلے نرسری پریپ کے بچے کو تیار کریں گے نا, یقین کریں سب سے بڑا معاشرے کا حصہ کون بنے گا؟ یہ بچہ بنے گا. اور جب یہ ریڈی ہوگا آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے. اب میرا بچہ یا میرے والدین مجھے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے نہیں جانے دیتے. کیوں نہیں جانے دیتے؟ وہ کہتے ہیں وہاں پہ جگہ جگہ لڑائی ہوتی ہے, ایسے لڑائی ہوئی ہے, ادھر سے کوئی پستول نکالتا ہے, وہ فائر مارتا ہے, نظام ایسے ہو رہا ہے. اب آپ اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں نہیں جانے دیتے, کیوں؟ برداشت ہی نہیں. رولز ہم لوگ کھیلتے تھے, سارا دن کھیلتے تھے, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, سارا دن کھیل رہے ہیں. اور اب میں نے دیکھا ہے کہ ادھر سے کوئی امپائر فیصلہ غلط دیتا ہے, وہ آپس میں ہاتھا پائی, اور اکثر ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہوں گے. اور گراؤنڈ میں تو بچہ اب جا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کہ ہم نے بچے میں عدم برداشت ڈال دی, ہم نے اس میں برداشت ڈالی نہیں ہے. وہ جیسے ہی ہوتا ہے اس کو پتا ہے میرے پاس پستول ہے, میں نے دکھانا ہے, سب نے بھاگ جانا ہے, اور ہو سکتا ہے وہ پستول چل جائے, اور بھگتنا کس نے ہے؟
آپ لوگوں نے, پیرنٹس نے. بچے نے تو سائڈ پہ بیٹھ جانا, اس نے تو کہیں بھی چلے جانا. تو یہ چیزیں. اور پٹ تھنگ بیکس ویئر یو فاؤنڈ دیم, جہاں سے آپ کو چیز ملے وہاں پہ واپس رکھو. اگر میں یہ بچے کو سکھا دوں گا, تربیت کروں گا, تو کوئی چیز بھی گم نہیں. کلین اپ یور آؤن میس, جب بھی آپ گندگی پھیلاؤ صاف کرو, بجائے کہ آپ کہیں. اب میرا بیٹا ہے, میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسے میں ڈسٹ بن کا کانسیپٹ دیتا ہوں. جب بھی کوئی چیز کھائے ڈسٹ بن میں, جب بھی کوئی چیز کھائے ڈسٹ بن میں. کوئی گند پھیلائے, بجائے کہ میں اٹھاؤں, میں سے کہوں بیٹے آپ کلین کرو پوری زندگی. اب جاپان ایک قوم ہے, جاپان پہلے بھی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی. ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا, یہ ریسنٹ ہوا ہے 2021 میں. جاپان میچ ہار گیا, لیکن اس کے جو تماشائی لوگ تھے وہ گراؤنڈ سے اٹھے نہیں. انہوں نے کیا کیا, شاپر لیے, بوتلیں اٹھا کے ڈالی, جنہوں نے وہ برگر کھائے ہوئے تھے وہ اٹھا, پورے گراؤنڈ کے, اپنے نہیں, سارا گراؤنڈ صاف کر کے 2 گھنٹے کے بعد وہ گئے. اور قطر کی سڑکوں پہ بھی ان کو دیکھا گیا کہ انہوں نے شاپر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ صفائی کر رہے ہیں. تو بعد میں لوگوں نے اسٹڈی کیا بھی جاپان کے لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے, تو پتہ لگا ان کے معاشرے میں یہ چیز ہے. انہوں نے گھروں میں نوکر نہیں رکھے ہوئے, انہوں نے گھروں میں نوکر, ان کے وزیر اعظم نے نوکر نہیں رکھا ہوا, انہوں نے گھر چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں. وہ گھر کی صفائی کو ایسے سمجھتے جیسے ہم نماز روزے کو سمجھتے ہیں. یہ پوری قوم کا ایک ڈسپلن بن گیا. اور ہماری قوم یہ میری گلی میں چلے جائیں, باہر ہی دیکھ لیں, یقین کریں میں بچوں کو کہتا ہوں, میری کلاس میں بچے 9-10 کے بچے آتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, جب اٹھ کے جاتے ہیں نا چیئرز کے نیچے بے شمار چیزیں. حالانکہ میں روز کہتا ہوں بیٹا ایسا نہ کرو, ڈانٹتا بھی ہوں, لیکن ایک مائنڈ سیٹ. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بچے نے کھایا ہے اور ایسے ریپر پھینک دیا, اور یقین کرے بڑا افسوس ہے. ایسی تربیت ہماری ہو چکی ہے, اور یہ بہت سے بچے ایسا کام کر رہے ہیں, گندگی پھیلاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے ایز اے سوسائٹی. اب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, آپ یہاں پہ چیزیں پھیلا کے پھینک کے جائیں گے, تو میں کیا کہوں گا, ہماری شادیوں پہ دیکھ لیں, یہ تربیت یہاں سے نہیں ہوئی. اگر یہاں سے ہوئی ہوتی تو یقین کرے بچہ بہت شاعر رہتا. بچے کے ذہن میں بات بیٹھی ہوتی کہ میں نے گندگی نہیں کرنی. یہ چیز اس کی ہونی چاہیے. ڈونٹ ٹیک تھنگس دیٹ آر ناٹ یورز, جو آپ کی چیز نہیں ہے اس کو مت چھیڑو. جو آپ کی چیز, آج کل ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, ہر چیز میں پنگا, ہر چیز میں نقصان, ہر کسی کی چیز کو کھینچاتا نہیں. آپ کے بچوں میں یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. جو ہماری چیز نہیں ہے اس کو مت چھیڑو. سے یو آر سوری وین یو ہرٹ سم بڈی, جب آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ, کسی کو دکھ دو, تو کیا بولو, سوری. ہم کہتے ہیں, بڑے بڑے نہیں کہتے, میں کیا سوری کرا, میں آئی کینٹ سوری, میں سوری نہیں کر سکتا. یہ کہاں سے بیہیویئر آیا, بچپن سے آیا, بچپن سے آیا ہے. بچپن میں ہمیں سوری کہنا ہماری شان میں گھاٹا پڑتا ہے, ہمیں نقصان ہوتا ہے, ہم سوری نہیں کہہ سکتے. جب ہم سوری نہیں کہیں گے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم. لاسٹ ٹائم 7 نیوز پہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا, انہوں نے کہا ہماری معاشرتی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. غلطی کو ایکسیپٹ نہ کرنے, میں دیکھتا ہوں میری غلطی ہے میں آپ پہ ڈالوں گا, آپ ہی غلطی ہے آپ اس پہ ڈالو گے. اب بچوں کا رزلٹ آنا ہے, فیل انہوں نے کہنا انہیں غلط پڑھایا, انہیں کہنا انہیں پڑھایا, انہیں کہنا انہیں پڑھایا. جب آپ کو کہا جا رہا تھا تو آپ نے کچھ کیا نہیں. اب یقین کرے سارا دن کھپتے ہیں, سارا دن کھپتے ہیں, کہتے ہیں پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اب غور فکر, تو جب مسئلہ ہوتا ہے, اب میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے نا, آپ نے میرے پاس آنا, میں نے کہنا میڈم نے کی ہے, میڈم نے آنا, انہوں نے کہنا اس نے کہا. اپنی ذمہ داری, جب میں نے غلطی نہیں لینی تو پھر ہم سیکھ نہیں سکتے. ہم چیز کو چینج ہی, ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. واش یور ہینڈز بیفور یو ایٹ, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کانسیپٹ ہے نا, بچے کو کہنا پڑتا ہے, ڈانٹنا پڑتا ہے, لڑنا پڑتا ہے. انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی اس کو اتنا ٹرین کریں گے. یہاں پہ ڈیلی اس کے واش ہینڈ کروائیں گے. جب بریک ہوگی ٹیچر بریک کروائے گی, آپ لنچ دے کے بھیجا کریں گے. یہاں پہ بیسن لگائیں گے کلاس روم کے اندر ہی, اس کے ہینڈ واش کروائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہم اس کو برش بھی کروائیں. یہ ٹیچرز کروائے گی, ٹیچر کروائے گی. اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, تاکہ صفائی نصف ایمان ہمارے مذہب کی پہلی بات. اور یہ بات حقیقت, میرا یہ ہاتھ ہے نا, میں کہہ رہا ہوں صاف ہے, میں کھانا کھا لوں گا, لیکن بیکٹیریاز نظر نہیں آتے, جرمز نظر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب, جب وائرس اور بیکٹیریا کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا دنیا میں, انہوں نے تب کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. اور ایک میں نے حدیث پڑھی, اور ایک بک میں پڑھ رہا تھا, اسلام اور سائنس, اس کے اندر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کتا جس برتن میں منہ مارے اس کو 7 دفعہ دھوئیں. انہوں نے کہا 7 دفعہ دھونے سے کیا فرق پڑتا ہے. آج کی جدید سائنس نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ کتا جس برتن میں منہ ڈالتا ہے, اگر آپ اس برتن کو 7 دفعہ دھوئیں گے تب ہی اس میں سے جراثیم جائے گا, اس سے پہلے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بتا دیا تھا جب جراثیم کا کانسیپٹ ہی. تو صفائی بہت ضروری ہے. یہ تھوڑے دن پہلے نثار کالونی میں 2 بچے فوت ہو گئے, آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہونا. ان کی ماما نے ان کو ملک شیک پلایا ہے, پتہ نہیں کیا تھا اس میں,
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک اس ایج کے ایک اس ایج کا، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو کتنا بڑا سانحہ ہے، کتنا کیوں ہمیں پہلے ہم چیک ہی نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی مسٹیک، کیا وہ بچے واپس آ سکتے ہیں؟ آپ ہی جب آپ لوگوں نے ایجوکیٹ ہونا ہے نا، جب میں نے ایجوکیٹ ہونا ہے. اب میں نے بچوں کو کیوں نہیں بلایا، میں نے آپ کو بلایا. کیوں؟ جب ہم لوگوں نے ایجوکیٹ ہونا ہے پھر ہمارے بچے نے ایجوکیٹ ہونا ہے. جب ہم لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں، ہمارا بچہ ایجوکیٹ ہے. میں کہتا ہوں میرا بچہ انگلش بولے، میں کہتا ہوں میرا بچہ ٹارزن بن جائے، لیکن میں خود سویا ہوا ہوں، میں گھر میں گالیاں نکال رہا ہوں، میں بچے کو مار داڑ سکھا رہا ہوں، میں اپنی وائف کو مار رہا ہوں، میں اپنی وائف کو گالیاں نکال رہا ہوں. ہم یہ دیٹ از اے تھنگ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. تو بچے نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ یقین کرے میرا ایک انداز ہے نیچے بیٹھنے کا، میرا بیٹا بھی ویسے ہی بیٹھتا. وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی کام میں کر رہا ہوں نا، آپ نہ کرو. کہتا بابا آپ بھی تو کر رہے ہو، میں بھی کروں گا. تو یہ چیزیں بچے بہت اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کے ہیروز آپ ہیں. اب میرے ہیرو میری ماں ہے. اور آپ سے بچے پوچھے نا دنیا میں سب سے اچھی عورت کون ہے، تو اسے کہنا میری ماں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ہیروز کے اندر جب کریکٹرز ہوں گے تو پھر ہی ہوں گے نا. ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہو، لیکن ہم خود نہیں اچھے ہو سکتے، تو پھر نہیں ہوگا. جب ٹیچر اچھا نہیں ہے، میں سگریٹ نوش ہوں، میں عیاش ہوں، میں غلط بندہ ہوں، تو میرے اسٹوڈنٹ کیا ہوں گے؟ غلط ہوں. میں وہ ہمیں طریقے سے رہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سے لوگ فالو کر رہے ہیں. اگر میں یہ ساری حرکتیں کروں گا تو بچہ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا. تو یہ چیزیں ساری چیزیں. فلش، اگر آپ واش روم جاتے ہیں تو فلش پراپر کر کے آئیں. یہ بھی ہم بچوں کو ایک دن کی ہم ان کی رکھیں گے. ہر منتھ میں 1-2 دن کا ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ واش روم کو یوز کیسے کرنا ہے. اکثر بچوں کا ایشو رہتا ہے ہمارے بچے فلش صحیح طرح یوز نہیں کرتے اور ہمیں بار بار ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. میرے مطابق اگر ہم ان کی تربیت اچھی کر دیں تو یہ سب کچھ بیٹر ہو جائے گا. وارم کوکیز اینڈ کولڈ ملک آر گڈ فار یو. بچے کھانا نہیں کھاتے، دودھ نہیں پیتے، ان کو اس طرف بھی لے کے آنا. ان کی ڈیلی ڈائٹ کا پلان، کیونکہ کھانا اگر کھائیں گے نہیں، نیوٹریشن نہیں ہوں گے، جسم میں جان نہیں ہوگی، تو بچہ بہتر نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں بھی ان کو بتانا ہے کہ کھانا کھانا ہے. وارم کوکیز، بسکٹ اچھے، کولڈ ملک ٹھنڈا دودھ پیو. دودھ بچے نہیں پیتے، اس طرف بھی ان کو لے کے آنا. جو شروع سے بچہ دودھ نہیں پیتا وہ کبھی بھی دودھ نہیں. لیو اے بیلنس لائف، اپنی زندگی متوازن بناؤ اچھے طریقے سے. اب دیکھیں بچہ ہی کام پورا نہیں کر رہا، جب چھوٹے ہوتے ہی وہ پورا کام نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی پوری زندگی میں، میرے مطابق اگر انسان زندگی میں ایک خوبی لے آئے نا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. وہ خوبی کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے اس کو وہ کمپلیٹ کرے. اور جب وہ کام مکمل کمپلیٹ کرے گا نا، یقین کریں وہ زندگی میں کبھی بھی مار ہے. ہمارے بچوں میں مسئلہ کیا ہے؟ آدھا کام کیا. ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے، آدھا کام کیا آدھا چھوڑ. یہ چیز آنی چاہیے بچوں. جب یہ چیز آئے گی، جب مرضی تھکتے ہیں، ان کے ہاتھ تھکتے ہیں، کہ بیچے کرو پیار سے کروائے. ٹیچر ایک اس کا مائنڈ بنائے، گرو کروائے. جب وہ کرے گی انشاءاللہ تو بہتر ہوگا. لرن سم اینڈ ڈرا اینڈ پیٹ اینڈ سنگ اینڈ ڈانس. بچے کو سکھائیں. اس کو پینٹنگ آنی چاہیے، اس کو ڈرا کرنا نہیں. مس بٹھائیں، بچے کو پینٹنگ آنی چاہیے. پینٹنگ آپ کے خیالات اور احساسات کی کیا کرتی ہے؟ نمائندگی کرتی ہے. اب ہم بچوں کو کہتے ہیں پینٹنگ. بچوں کو ڈانس کرنا بھی آنا چاہیے. وہ اپنی زندگی جئیں. ہم کیوں ان کو روکتے ہیں؟ ہم کیوں ان کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں؟ ان کو شاعر ہونا چاہیے. ان کو اگر ان کے اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو اس کو وہ گرو کروائیں. کیوں ہم بچے کو روکتے ہیں؟ اس کو ایسا ماحول دیں. اگر وہ پینٹر بننا چاہتا ہے، اگر وہ مووی آرٹسٹ، اب دیکھیں ایک بندہ مووی بناتا ہے، ہم کہتے ہیں مووی بنانا گناہ ہے، میں مانتا ہوں گناہ ہے، لیکن اگر وہ ایک اسلام کے بارے میں مووی بنا دے، وہ وسلم کی زندگی میں مووی بنا دے اور ایک اچھی مووی بنا دے، تو کتنے لوگ مسلمان ہوں گے، کتنا فائدہ ہوگا. یہ بھی تو ہمارے دین کا کام ہی ہے نا. آرٹ بھی ہمارے دین کا کام ہے. ایک اچھی پینٹنگ بنا دے جس پہ کلمے لکھے ہوں، جس پہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی شاعری لکھی ہو، تو کیا یہ اچھی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی بچوں میں آنا ضروری ہے. پلے اینڈ ورک، ٹیک اے نیپ، نہانا چاہیے بچے کو ایوری آفٹرنون. وین یو گیٹ آؤٹ ان ٹو دا ورلڈ، جب بھی جاؤ، ٹریفک آئے، کوئی مسئلہ مسائل آئے، اس کو دیکھو، اس کو ہینڈل کرو. میم رمشا کدھر ہے؟ پیرنٹس کو ہینڈل کرنا. ریممبر دا لٹل سیڈ. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچہ غور کرے، ان کو دیکھے، ان کو سمجھے، چھوٹے چھوٹے پتوں کو دیکھے اور کتابیں پڑھے. ہمارا بچہ کتابیں پڑھے. کیوں نہیں پڑھتا؟ بچوں کو ریڈنگ نہیں آتی، بچوں کو کام کرنا نہیں آتا.
تو ریڈنگ کے بارے میں اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ناٹ اونلی دیز بکس, نہ صرف یہ کتابیں جو ہم پڑھا رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارے سلیبس میں ایکسٹرا بکس ہوں گی جس سے بچوں کو ریڈنگ کرنی آئے گی. یہ الف ب یہ جیم بھی ہوگا, یہ بیسک ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ریڈنگز کے لیکچر لیں گے جس میں وہ جو ریڈرز آتے ہیں بڑے اسکول ان کو لگاتے ہیں, ہم وہ بھی شامل کریں گے. بچے کے ساتھ ٹیچر فری بیٹھے گی, جیسے ٹیچر بیٹھتی ہے اس کے ساتھ بیٹھے گی, اس کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ جائے گی, اس کو ریڈنگ سکھائے گی. 9-10 کا بچہ اس کو ریڈنگ نہیں آ رہی, فرسٹ سیکنڈ ایئر کا بچہ اس کو ریڈنگ نہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پلے نرسری پریپ سے بچوں کا یہ معیار ہونا چاہیے. اور سب سے بہتر چیز جو ان کو ہونی چاہیے وہ لک, دیکھنے کا شعور بچوں میں ہونا چاہیے. اب دیکھنے کا شعور یہ نہیں ہے, دیکھنے کا شعور کیا ہے؟ ہمیں تو ستارے نظر آ رہے ہیں, بچوں کو شاید وہ بلب نظر آ رہے ہوں, ہمیں تو وہ ٹری نظر آ رہا ہے, اس کو شاید وہ امبریلا نظر آ رہی ہو. بچے کو کہنا کہ اپنا ذہن وائڈن, اس کو کھولے, اپنے ذہن کو نکالے. سب سے اہم کام جو ایک ادارے کا, ایک ماں باپ کا اور ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ بچے کے اندر ٹیلنٹ کو بنائیں. صرف لکھنا پڑھنا سب کچھ نہیں ہوتا, صرف لکھنے پڑھنے سے کامیابی نہیں. بچے کو میں نے پہلے بتایا, اگر وہ کمپیوٹر ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے, اب یہ نہیں, فیس بک ایک آئیڈیا تھا, ایک شخص کا آئیڈیا تھا, اس نے اس پہ کام کیا, اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ کما سکتا ہے. واٹس ایپ ایک آئیڈیا تھا, فلم ایک آئیڈیا تھا, تصویر ایک آئیڈیا تھا, ڈرامہ ایک آئیڈیا تھا, کتاب ایک آئیڈیا تھا. یہ سارے آئیڈیاز ہمارے بچوں کے پاس کہاں ہیں؟ ہم نے کیا سکھایا ہے؟ بیٹے تم نے 12 کرنی, تم نے 14 کرنی, تم نے نوکری لینی ہے. پاکستان میں نوکری نہیں ہے. اگر آپ اس بچے کو اس حساب سے چلائیں گے, پاکستان میں جاب جب تک بچے کے اندر اپنا ٹیلنٹ ہے. ہم نے کیا کہا؟ صرف ڈاکٹر بنو, صرف انجینئر بنو, لیکن اب آگے سکوپ. بچہ دیکھیں, میں نے پہلے بتایا, ایک اچھا یوٹیوبر, ایک اچھا کوڈنگ ایکسپرٹ, ایک اچھا IT پروفیشنل بہت زیادہ کما رہا ہے بجائے کہ ایک اچھے ڈاکٹر سے. آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا, ایک اچھا بچہ جو کہ صرف پودوں کی سائنس رکھتا ہے, پودوں کے بارے میں اس کے پاس نالج ہے, پودوں کے بارے میں اس کے پاس علم ہے, وہ شاید بہت پیسہ کما سکتا ہے. لوگوں کو اس کا یوٹیوب پہ لوگوں کے اپنا کلینک بنا سکتا ہے, لوگ اس کے پاس آ سکتے ہیں. اب دیکھیں, میں ایک اسکول ہے, ایک اکیڈمی, ایک یونیورسٹی ہے, انہوں نے پودوں کے لان بنوانے ہیں, وہ اس کے پاس آ سکتے ہیں. میری ایک کلاس فیلو ہے, وہ بہت اچھی آرکیٹیکٹ ہے, وہ چیزوں کو ڈیزائن کرتی ہے. اب اس کے پاس پروجیکٹ پہ پروجیکٹ ہوتا ہے, کبھی وہ کہیں جا رہی ہے, ان کے رومز ڈیزائن کر رہی ہے, کسی اسکول میں جا رہی ہے, کسی یونیورسٹی میں جا رہی ہے. اس کے پاس ٹیلنٹ تھا اور وہ کام کرتی رہی. کسی سے وہ 5 لاکھ لے رہی ہے, کسی سے وہ 10 لاکھ لے رہی ہے. اسی کتنے پھنسے ہوئے ہیں, 2 4 5 10 ہزار تھے. دیکھو, اس نے اپنی ٹیلنٹ کے ذریعے اپنی زندگی کو گرو اپ, سمجھ آ رہی. اور ہم لوگ یہ نہیں کر پا رہے, ہم بچوں کو ایسے تیار نہیں کر پا رہے. ہم پہلے تو پھنس جاتے ہیں الف ب پہ. یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا مینٹل لیول کی اپروچ کو بہتر لے کے جانا, ان کے اندر سے ٹیلنٹ کو نکالنا. اب ایک بہت زبردست فیلڈ آ رہی ہے اے آئی سے مراد ہے روبوٹکس. جو بچے مشین بناتے ہیں وہ خود کام کرتی ہے, جیسا کہ کار ہے بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے. کچھ چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں جو کام کرتے ہیں. اکثر یہ جو بڑے اسکولز ہیں, KGS ہو گئے, لاہور, اسلام آباد کے اسکول ہیں, ان کے بچوں کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں, وہ روبوٹ بناتے ہیں, وہ کاریں خود چلتی ہیں, وہ پانی خود بھر کے لاتے ہیں. AI پہ بہت کام ہو رہا ہے. آپ کمرے میں جائیں گے, آپ جسٹ بولیں گے, آپ کے AC وغیرہ سارے آن ہو جائیں گے, پنکھے چل جائیں گے, آپ بولیں گے وہ بند ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں AI, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ کمپیوٹرائز ٹیکنالوجی اور یہ بہت زبردست ہے. اگر ہم بچے کو اس میں ایڈ کر دیں, اس کا اتنا فیوچر ہے کہ ایک AI کا ایکسپرٹ دنیا میں بہت کم ہے. اور اگر آپ کا بچہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, قابل ہو جاتا ہے, تو وہ دنیا میں کہیں بھی اپنا آپ دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد ایک ٹیکنالوجی ہے, عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی کو آپ جانتے ہوں گے, سنگر ہے سنگر, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کی بیٹی لاریب ہے, وہ ہالی ووڈ کی فلموں میں گرافک ڈیزائننگ کرتی ہے. اس کی بیٹی لاریب ہالی ووڈ کی فلموں میں جو پیچھے سینریاں بنتی ہیں نا, اور جو آرٹ بنتا ہے اور ان کی جو کارٹون بنتے ہیں, وہ وہاں پہ ڈیزائن کرتی ہے. اور وہ سمجھ لیں کہ جو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈیزائننگ کر لے وہ لاکھوں لیتا ہے, تو وہاں پہ وہ کتنے